السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ ویلکم جی، خوش آمدید آپ لوگوں کو آج کی اس کلاس میں، جس میں ہم انشاءاللہ ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 100 مکمل کریں گے۔ یہ 100ویں حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں پہلے حدیث کی قرات کر دوں، پھر انشاءاللہ ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان۔ الحمدللہ، یہ حدیث مبارکہ اتنی حکمت سے بھری ہوئی ہے کہ اگر ہم اس حدیث مبارکہ کو یقین کیجئے، اس پر عمل کرنے لگیں، اس کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی کے معاملات کو اس حدیث کی نظر سے دیکھیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایشوز حل ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایسے مسائل حل ہو جاتے ہیں جو ہم بلا سبب اپنے ذہنوں پر جن کا بوجھ ڈال لیتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس حدیث کے مکمل ہوتے ہی، اس کو پڑھتے ہی، اس کو سمجھتے ہی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ آج آپ نے اور میں نے، ہم نے کیا سیکھا ہے۔ تھوڑا تھوڑا میں بیچ میں طالبات سے بھی انٹریکٹ کروں گا، لیکن زیادہ تر میں خود اس کو ایکسپلین کروں گا تاکہ طالبات بھی تھوڑی دلچسپی لیں اور ان کو چیزیں سمجھ آنے لگیں۔ ثانیہ بی بی، ثانیہ بی بی، ابی جی ہریرہ کون سا السلام علیکم۔ مرکب ہے؟ ابی ہریرہ مرکب اضافی مرکب اضافی ہے۔ قالا کون سا فعل ہے؟ قال فعل ماضی سر۔ گڈ۔ شائستہ یوسف، رسول اللہ کون سا مرکب ہے؟ سر یہ مرکب بھی اضافی ہے۔ ویری گڈ۔ فرت رحیم، المؤمن القوی کون سا مرکب ہے؟ سر جی مرکب توصیفی۔ عائشہ راشد، جی المؤمن الضعیف کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی۔ سلطانہ ابرار، انہوں نے درست جواب دیا؟ ہاں جی، جی 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 نہیں سر جی۔ کیا جواب ہے اس کا درست؟ مرکب توصیفی۔ ہاں جی، جی یہ سر جی جی مرکب طباب یہ تو آپ کو نظر آ گیا کہ یہ جواب غلط ہے۔ یہ کس بنیاد پر جی طے کیا آپ نے کہ یہ جواب غلط ہے؟ جی یہ تو جی نہیں میم سر یہ مجھے تو یہ صحیح لگ رہا ہے کیونکہ نہیں، یہ آپ کو کیسے لگا کہ یہ دیکھیں، اگر میں کسی کو کہوں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے اور وہ کہہ دے فوراً سے کہ یہ غلط ہے، تو آخر کچھ تو اس کے جی دماغ میں پروسیس کیا ہوگا جس کی بنیاد پر اس نے غلط کہا ہے، تو وہ غلطی نکال دیں کہ یہ غلطی تھی جس کی وجہ سے میں نے اسے غلط بولا۔ جی نہیں جی یہ صحیح ہے، موصوف اور صفت ہی ہے۔ جی مجھے ایسا لگا کہ یہ اسم الفاعل ہے اور یہ کچھ اور بن رہا ہے، میں ادھر چلی گئی اور وہ رانگ۔ راہیلہ، المؤمن الضعیف کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہے سر۔ گڈ۔ جنہوں نے مرکب اضافی کہا، اس کی اصلاح کے لیے جنہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے اور پھر وہ غلطی کا درست جواب نہیں دے رہے، نشا، جی احرص سر کون سا فعل ہے؟ فعل امر۔ گڈ۔ روشن آرا، ینفع کون سا فعل ہے؟ استاذہ یہ فعل مضارع۔ تسنیم، استعین کون سا فعل ہے؟ اقرا عبد الرحمن، استعین کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے۔ عرشی، استعین کون سا فعل ہے؟ پہلے امر استاد سر فعل امر۔ ٹھیک ہے، امر کہنا تھا میں نے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
عرشی جی تعجز کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع گڈ. عائشہ فاروقی جی سر. اصابہ کون سا فعل ہے؟ مرکب اضافی. سوری سر. اصابہ کون سا فعل ہے؟ عروج اصابہ کون سا فعل ہے؟ سر فعل ماضی. گڈ. شیخ فیرا تقل جی کون سا جی فعل ہے؟ تقل یہ فعل مضارع ہے. نازیہ خان فعلتو کون سا جی فعل ہے؟ فعل ماضی ہے. کانا کون سا فعل ہے؟ یہ بھی فعل ماضی. سمینہ جبیں فعل ناقص ہے. سمینہ جبیں علمہ انصاری جی استاد. شاہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی. نازیہ خان فعلہ کون سا فعل ہے؟ فعل یہ فعل ماضی ہے. اقرا عبد الرحمن تفتح کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. روشن آرا عملہ کون سا فعل ہے؟ نظر نہیں آ رہا. کیا؟ اچھا استاد مجھے نظر نہیں آ رہا تھا آپ نے کس پہ ہائی لائٹ کیا. عمل ہے یہ فعل ماضی. یہ آپ کو یہ آپ کو فعل نظر آ رہا ہے؟ جی استاذہ فعل ماضی ہے عمل. یہ فعل نظر آ رہا ہے؟ فعل. آپ نے غور کیا؟ جی استاذہ. کلاس میں آنے سے پہلے حدیث دیکھی تھی؟ نہیں سر میرے پاس ابھی بک نہیں آئی. بک نہیں آئی. دیکھیں الشیطانی مجرور ہے نا؟ جی. کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے اور عملہ یہاں پر مضاف اور اسم ہے. جی استاد. ٹھیک ہے، غور کرنا ہوتا ہے. اوکے، یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ چیزوں پر غور کرنا ہوتا ہے. الحمدللہ. سو تقریباً تمام طالبات نے درست جواب دیے چیزوں کے، اور جنہوں نے غلط دیے وہ جلدی میں دیے کیونکہ شارٹ ٹائم تھا سوچنے کا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کا جو فاعل ہے ہوا ضمیر مستتر راجع ہے ابو ہریرہ کی طرف، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ. اب یہاں سے جو پوری حدیث ہے وہ آگے کالا کا مقولہ ہے. پوری حدیث مبارکہ کالا کا مقولہ ہے. سو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ یہ مرکب اضافی فاعل مرفوع، اس کے فاعل ہونے کی علامت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. یہ جملہ اسمیہ ہے. سب سے پہلے ہمیں طے کرنا ہے کہ جملہ اسمیہ یا فعلیہ، اور یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ ہے تو یقیناً پہلے مبتدا ہوگا. المؤمن القوی یہ مبتدا ہے اور خیر خبر ہے. یاد رکھ لیجئے گا خیر اور شر یہ اسم تفضیل ہوتے ہیں. اصل میں تھا اخیرو اور اشررو، پھر اس میں حمزہ کو حذف کیا گیا اور پھر شر میں مرجنگ ہو گئی اور خیر کو مختصر کر دیا گیا. سو المؤمن القوی مرکب توصیفی یعنی طاقتور مومن، خیرن پسندیدہ ہے، پسندیدہ ہے، خیرن بہت پسندیدہ ہے. وَأَحَبُّ واو حرف عطف، سو خیرن خبر اور احب اسم التفضیل دوسرا، یہ بھی اس کا عطف ہوا واو حرف عطف کی وجہ سے خبر پر. سو خبر یہاں پر خیرن جو ہے وہ معطوف علیہ اور احبو یہ اسم معطوف کہلائے گا. تو یوں سمجھ لیجیے اصل میں یہ دوسری خبر نہیں کہہ سکتے، اس کو معطوف عطف ہی کہیں گے. سو المؤمن القوی خیر واحب، طاقتور مومن، قوی مومن بہتر ہے، واحب اور زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ
شبہ جملہ جار مجرور متعلق بالاحب، اور من المؤمن الضعیف یہ بھی متعلق بالاحب، یہ کمپیریٹو میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کس کی نسبت کون زیادہ محبوب ہے۔ من المؤمن الضعیف، المؤمن الضعیف مرکب توصیفی، کمزور مومن، ضعیف فعیل کے وزن پر، ضعف باب کاروما سے صفہ مشبہ کا صیغہ، اور مؤمن اسم الفاعل، آمن یؤمن مؤمن باب افعال میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن پسندیدہ ہے، خیر و احب زیادہ محبوب ہے اللہ کو، من المؤمن الضعیف کمزور مومن کی نسبت۔ سبحان اللہ، یہاں کئی غلطی کھانے والے کھا گئے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، اور جب تھوڑا سا انسان غور کرے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ تشریح کیسے کر ڈالی جنہوں نے بھی کی اس کی۔ اب جو عثیمین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بہت پیاری اس کی تشریح کی، وہ کہتے ہیں کہ المؤمن القوی خیر زیادہ بہتر ہے، وہ احب اور زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کو۔ یہ بات غور طلب ہے یہاں پر، احب الی اللہ زیادہ محبوب ہے کون؟ طاقتور مومن۔ اب طاقتور مومن سے کیا مراد ہے؟ کیا پیسے والا؟ کیا صحت والا؟ کیا ایکسرسائز کرنے والا؟ کیا ورزش کرنے والا؟ کیا زیادہ پوزیشن پر؟ کیا بادشاہ؟ کیا وزیر اعظم؟ کیا صدر؟ کیا کسی بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا؟ یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عطا پر کسی کو پسند کرے اور دوسرے کو؟ تو اللہ کی عطا ہے نا، کسی کو مال مل جانا، کسی کو عہدہ مل جانا، کسی کو پوزیشن مل جانا، کسی کو ڈگریاں مل جانا، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے ایک کو عطا کیا، ایک کو نہیں کیا، یہ اس کی حکمت کے تحت اس کے فیصلے ہوئے۔ اب اپنی ہی حکمت کے تحت کیے گئے فیصلے کے مطابق تو ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ دیا اس کو پسند کرے اور جس کو نہیں دیا اس کو کم پسند کرے، نو۔ تو جن لوگوں نے بھی اس حدیث کی یہ والی تشریح کی کہ جی بعض لوگوں نے یوں کیا طاقتور صحت کے حساب سے، قوی مضبوط پیسے والا، نعوذ باللہ، پیسہ تو اللہ کی دین ہے، وہ تو اللہ کی تقسیم ہے، جس کو دے جس کو نہ دے۔ یہاں اللہ کے ہاں پسندیدگی پیسے کی بنیاد پر، صحت کی بنیاد پر، تلوار چلانے کی بنیاد پر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں دھوکہ کھائے ہیں۔ وہی ہوتا ہے نا جو خاص طور پہ سطحی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر دنیا کی آمیزش ہوتی ہے، تو پھر وہ ایسے نتیجے نکالتے ہیں احادیث سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اس کو جو زیادہ محبوب ہے وہ پکے اور طاقتور ایمان والا ہے۔ اس کے ہاں ایمان کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں سارے، وہاں ایمان کے ساتھ معاملہ چلتا ہے۔ وہاں جو لوگوں کے رتبے ہیں وہ ایمان کے اوپر طے ہوتے ہیں، اور ایمان بھی بے شک اللہ کی عطا ہے، لیکن اس میں انسان کا اپنا عمل دخل بھی شامل ہے، اس کی اپنی نیت شامل ہے، اس کا اپنا اعمال شامل ہے، اس کی اپنی کوشش شامل ہے۔ المؤمن القوی طاقتور مومن کس حوالے سے؟ ایمان والا، ایمان میں طاقتور، چاہے وہ بستر پر ہی پڑا ہو، بیمار ہو، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ پیسے کم ہو، چاہے عہدہ کم ہو، چاہے دولت کم ہو، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، اس کی دعائیں زیادہ قبول ہوں گی۔ یہ اس کا تعلق بہت سے لوگ اس کی، یہ پبلک میں خاص طور پہ عامت الناس جو عربک گرامر کا، یا کیا گرامر کو چھوڑیے، بلاغت کا یا قرآن مجید کے صحیح انڈرسٹینڈنگ اگر ان کے ذہن میں نہیں کھڑی ہوتی تو وہ اس حدیث کا جو جنرل مطلب یہ نکالتے ہیں، وہ جی انسان کو قوی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے۔ جی قوی کیسے ہوتا ہے؟ جی ہاں، بندے کے پاس پیسہ ہو، بندے کے پاس سطوت ہو، بندے کے پاس بزنس ہو، بندے کے پاس یہ ہو وہ ہو۔ ارے نہیں، ایمان اول چیز ہے۔ ایمان کے اندر وہ اگر پختہ ہوگا اللہ کو بہت پسند ہے، چاہے اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے۔ المؤمن القوی طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے، کس سے؟ من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے۔ کمزور مومن سے یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی جو ایمان میں کمزور ہے، اس کا ایمان، دیکھیں اللہ کو دونوں ہی پسند ہے، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک پسند ہے دوسرا نہیں۔ سبحان اللہ، غور طلب الفاظ، احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔
یعنی کمزور مسلمان کی نسبت المؤمن القوی زیادہ پسند ہے، کمپیریٹو میں لایا گیا، پسند دونوں ہی ہیں۔ اسم التفضیل کا سادہ سا فارمولہ ہے کہ وہ ایسی صفت ہوتی ہے جو دونوں میں مشترک پائی جا رہی ہو، لیکن ایک کو ذرا زیادہ کیا جائے، ایک کو تھوڑا سا ایکسٹرا کیا جائے، یہ اس بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن بھی پسند ہے اور کمزور مومن بھی پسند ہے، لیکن طاقتور زیادہ پسند ہے۔ خیر، بہتر ہے۔ بہتر کیا ہے؟ کہ جب اس کے فیصلے چاہے وہ دین کے لیے ہوں چاہے وہ دنیا کے لیے ہوں، وہ اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ایمان کی طاقت کی بنیاد پر فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ جو یہ حدیث مزید آگے چل رہی ہے، یہ بہت پیاری حدیث ہے۔ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، فی کلن شبہ جملہ، خبر مقدم، خیرن مبتدا مؤخر۔ فی کلن، اب کلن یہ بیسیکلی جو تنوین ہے، تنوین عوض ہو گئی ان دونوں کے بارے میں، یعنی المؤمن القوی والمؤمن الضعیف دونوں میں ہی خیر ہے، دونوں خیر سے خالی نہیں ہے، دونوں خیر سے خالی نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ لے کر آئے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں۔ اگر یہ جملہ نہ ہوتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ صرف المؤمن القوی ہی خیر ہے، باقی کوئی خیر نہیں ہے، باقی کسی کے پاس کوئی خیر نہیں ہے۔ سو فی کل خیر، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ نہ بولتے تو اس حدیث کے پڑھنے والوں اور اس پر غور کرنے والوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ صرف المؤمن القوی ہی اسٹرانگ، وہی پسندیدہ ہے، وہی بہتر ہے، اور المؤمن الضعیف جو ہوتا ہے، جو ایمانی طور پر تھوڑا کمزور ہو یا اس کے ڈیلنگ میں ایمان کی کمزوری کا اظہار ہو، تو اس کو لوگ ڈیفرنٹ طرح ڈیل کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا جملہ ادا فرما دیا، وفی کل خیر، دونوں ہی بہتر ہیں۔ یعنی اگر کسی میں کوئی ایمان کی کمزوری بھی پائی جا رہی ہے تو زیادہ پریشانی کی بات نہیں، وہ بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان کی کمزوری کے بھی حالات ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ اب ایک آدمی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ وہ ایمان کے جو درجات ہیں، کہ اگر کمزور، سب سے انتہائی کمزور ایمان ہے تو کیا انسان دل میں برا جانے، انسان دل میں برا جانے۔ اگر یہ فی کل خیر یا نہ ہوتا تو وہ جو انتہائی کمزور ایمان والا ہے اس کو تو لوگ بالکل کوئی نمبر ہی نہ دیتے، حالانکہ ایمان کے درجات میں ہے کہ خیر جو ہاتھ سے کسی کے برے عمل کو روک رہا ہے وہ تو اللہ کو پسندیدہ ہی پسندیدہ ہے، وہ اپنے قوی ایمان کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی وہ کمزور ایمان ہے تو وہ دل میں برا جانا، بس وہ پھڈے میں نہیں پڑنا چاہتا، ایمان تو ہے نا اس کا، لیکن وہ ایمان اس کو اگلے درجات پر نہیں لے کر جا رہا۔ بہرحال اس میں بھی خیر ہے، کوئی اس میں، لیکن انسان کو اپنے ایمان کو بہتر کرتے رہنا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے اور آپ کے لیے بڑی قیمتی باتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احرص فی الامر، انت فاعل، ضمیر مستتر، علی ما ینفعک، علی حرف جر، آگے ما اسم موصول اور ینفعک صلہ، اسم موصول اور صلہ۔ اسم موصول یہاں فی محل جر ہو گیا چونکہ مبنی اسم ہے اور بناوٹ کی علامت اس کی سکون ہے۔ ینفع فعل المضارع مرفوع، علامت رفعہ الضمہ، اور فاعل ہوا ضمیر مستتر فی محل رفع، جو کہ ما کی طرف لوٹ رہا ہے، اور کاف یہاں پر مفعول بہ فی محل نصب ضمیر بارز متصل۔ کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ اب احرص یعنی حفاظت کرو، تگو دو کرو، کوشش کرو، علی ما ینفعک، اس چیز پر جو تمہیں نفع دے۔ اب آپ میں اور ہم اگر تھوڑے سے انالیسس کریں تو ہماری زندگی میں اب غور کریں تو ہمارے سامنے تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو مجھے فائدہ دے، ایک وہ جو مجھے نقصان دے، اور ایک وہ جو مجھے نہ فائدہ دے نہ نقصان دے۔ تین چیزیں ہیں، ہم نے جن میں سے ہمیشہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ دیکھیں، ہم کھاتے ہوئے، کھانا جب کھانے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم سے عقل مند تو ایسا ہی سوچتے ہیں کہ جب بھی وہ کچھ کھانے لگتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں اس سے ہمیں فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو ضرر ہے، نقصان ہے، تو پھر ہم اس کے قریب بھی نہیں جاتے، فائدہ ہے تو ہم اس کے قریب جاتے۔ بسا اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے ہم کھا لیتے ہیں، حالانکہ وہ ضیاء، پھر پیسے کا ضیاء ہے۔
رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ احرص علی ما ینفعک، یہ میں نے ایگزامپل دی ہے. یعنی ہم جب زندگی میں کوئی بھی فیصلے لے رہے ہوں، چاہے دنیا ہو یا دین ہو، اس کو تھام لیں جو آپ کو نفع دے رہا ہے، اس کی حفاظت کریں، اس پر اپنی سٹرگل لگائیں، اس پر اپنی کاوش لگائیں. اب آپ خود سوچئے، اگر آپ نے گرامر کا علم سیکھا ہے، اس گرامر کے علم میں سیکھنے میں نفع ہے یا نقصان ہے، یا نہ نفع ہے نہ نقصان ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم اپنی زندگی میں اگر عمل پر لائیں کہ میں کوئی بھی قدم اٹھانے لگوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں لے آؤں کہ آپ نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، صرف اس کے اوپر فوکس کرو جو تمہیں فائدہ دے رہا ہے. جو چیز تمہیں فائدہ نہیں دے رہی اس پر فوکس مت کرو، اس پر اپنی توانائی نہ لگاؤ، اس پر اپنے زور نہ لگاؤ، اس پر اپنا وقت ضائع مت کرو. یعنی ایسے اعمال سے بچ کر رہو جس کا نہ تمہیں فائدہ ہے نہ تمہیں اس کی ضرورت ہے. ایسے اعمال کی سٹرگل لگاؤ، اپنی کوشش کاوش لگاؤ جس کا تمہیں فائدہ بھی ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت کا فائدہ مقدم ہے ہر چیز پر. اب ذرا ہم سوچیں تھوڑا سا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح حکمت بری بات جو ہے مجھ تک اور آپ تک پہنچائی ہے. پھر کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. ہاں، پہلا سٹرگل تو تم نے کر لیا کہ تم نے اس کو تھام لیا، اس پر تم نے اپنی توانائی لگائی جو تمہیں فائدہ دے، اس کو تم نے چھوڑ دیا جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، کیونکہ وقت کا ضیاع ہے، توانائیوں کا ضیاع ہے، انرجی ویسٹ ہوگی. یعنی آج کل آپ دیکھیں دنیا میں لوگ اپنی زندگی میں چیزیں سیکھتے ہیں، نالج بھی، علم میں بھی داخل ہوتے ہیں، ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا نہ ان کو فائدہ ہے اور نہ نقصان ہے. مثلا میں پاکستان کی بات کروں، پاکستان میں آج کل خواتین ڈگریز لیتی ہیں. اچھا ایم بی اے کر لی، انجینئرنگ کر لی، انجینئرنگ کر کے کیا کیا؟ شادی کر لی، بچے سنبھالے اور بس. تو یو ویسٹڈ یور لائف ان انجینئرنگ فار واٹ پرپز؟ آپ نے اپنی زندگی انجینئرنگ کرنے میں گزار دی اور کسی بیچارے کی سیٹ بھی مار لی، کسی بیچارے کا سیٹ سنبھال کے بیٹھ گئی اور فائدہ کچھ بھی نہیں، عمل زیرو، کرنی بعد میں شادی اور بچے سنبھالنے. اس انجینئرنگ کا کیا بینیفٹ ہوا؟ کوئی بینیفٹ نہیں. اس کا مطلب پیسے بھی ضائع، انرجیز بھی ضائع. کیونکہ وہ انرجیز کی اب وہ انجینئرنگ کیا اپنے بچوں پہ اپلائی کرے گی؟ یعنی مثلا ایک خاتون نے اگر الیکٹرانک انجینئرنگ کی ہے تو اب وہ اپنے بچوں پہ وہ اس کی کیا اپلیکیشن کرے گی؟ چلیں کہیں کہ علم فائدہ دیتا ہے اور وہ علم ہم آگے استعمال کر سکتے ہیں. اب وہ الیکٹرانک انجینئرنگ یا وہ کیمیکل انجینئرنگ یا وہ میکینیکل انجینئرنگ اپنے بچوں پہ کیا فکس کرے گی؟ اس کا کون سے بچوں کے نٹ پیج سیدھے کرنے ہیں اس نے اور اس پہ ڈیزائننگ کرنی ہے بیٹھ کر؟ اس نے کچھ نہیں، کوئی بینیفٹ نہیں. اس کا مطلب اس طرف وقت ضائع ہوا صرف معاشرے کی تسکین کے لیے کہ کل کو ماں باپ کہہ سکے جی ہماری بیٹی تو انجینئرنگ ہے، رشتے اچھے آ جائیں گے. یعنی رشتہ اچھا حاصل کرنے کے لیے پیسہ بھی لگا دیا اور نتیجہ صفر. ہاں، کوئی ایسی ڈگری لیتی ہے جس کو بعد میں مثلا ڈاکٹرز ہیں اور ایسی فیلڈز ہیں جس کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی بھی خدمت کرتے ہیں، اپنے لیے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو وہ ہوگا علی ما ینفعک. لیکن ایسا کام کرنا، مثلا اب آپ یہ سب علم سیکھ رہی ہیں، اس کا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن یہ جو اگلا جملہ آ رہا ہے یہ پچھلے سے جڑا ہوا بہت بہترین انداز میں. وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، عین واو نون مادہ ہے، باب استفعال، طلب کرنے کے میننگ میں ہوتا ہے، فعل امر ہے، اور انت فاعل ہے، ضمیر مستتر، اور فعل امر مبنی ہوتا ہے. سو وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، سو باللہ متعلق بالفعل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اپنی ذہانت، اپنی کوشش، اپنی کاوش سے ایک ایسا عمل منتخب کیا جس میں آپ کو فائدہ تھا. اب کیا آپ اپنی اس سلیکشن سے فائدہ حاصل کر پائیں گے؟ آپ اپنی سلیکشن سے فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہیں کریں گے. یو آر اسٹل آن دا رانگ وے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی طالبات گرامر کے کورسز جوائن کرتی ہیں اور وہ بعد میں چھوڑ جاتی ہیں. احرص علی ما ینفعک، فرسٹ سٹیپ ٹیکن. آپ نے گرامر کا کورس چن لیا، کیوں؟ قرآن مجید سیکھنا ہے، سمجھ آئے، حدیث سمجھ آئے. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ کورس چھوڑ دیا، بیچ میں چھوڑ دیا. کیوں چھوٹ گیا؟
اور یہی اپلیکیشن آپ باقی اعمال پر بھی. آپ نے کوئی فائدے مند کتاب پڑھنی شروع کی, 2-4 دن پڑھی, 20 دن پڑھی, اس کے بعد چھوڑ دی, اس سے بوریت شروع ہو گئی یا مشکل لگنے لگی. پتہ ہے کہاں آپ نے دھوکہ کھایا؟ آپ نے الاستعانۃ باللہ کو استعمال نہیں کیا. That's why you lost the way. آپ کی تمام ہمتیں ٹوٹ گئیں. کیوں؟ کیونکہ آپ المؤمن القوی کو حاصل نہیں کر سکے. ہم المؤمن القوی یہ سارے کام کرتا ہے. پہلے احرص علی ما ینفعک, وہ اس کو تھام کر رکھتا ہے جو اس کو فائدہ دیتا ہے. المؤمن الضعیف ہر چیز میں پڑا رہتا ہے. اب سمجھ آ رہا ہے حدیث کیسے کنیکٹڈ ہے آپس میں, کہ مومن القوی احرص علی ما ینفعک کو پکڑتا ہے, اور المؤمن الضعیف وہ ہر چیز میں وہ ضرر کو بھی تھام لیتا ہے, وہ جو فائدہ دے یا نقصان, یا نہ فائدہ دے نہ نقصان, اس کو بھی کر لیتا ہے, اور کبھی کبھی فائدے والی چیزیں بھی کرتا رہتا ہے. تو وہ ہر چیز میں گھسا رہتا ہے. المؤمن القوی فقط فوکس کرتا ہے احرص علی ما ینفعک. یہ ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ. کیوں؟ آپ سبب سمجھ آ رہے ہیں؟ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ. ہاں, آپ نے فائدے کا عمل تو شروع کر دیا, واستعن باللہ, اللہ تعالیٰ سے استعانت بھی طلب کرنی ہے. بنا استعانت کے کچھ نہیں ہو سکتا. خالی آپ کی ذہانت, آپ کی مہارت, آپ کی فطرت کام نہیں آئے گی کہ آپ بڑے ہی سمجھدار ہیں, بڑے ماسٹر پلانر ہیں, بڑے یہ ہیں, بڑے وہ ہیں. اگر یہ والا کنیکشن ڈراپ ہے استعانت باللہ, تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. پھر ایک نہ ایک جگہ آپ بہت جلد گر جائیں گے, چاہے آپ نے فائدے والی چیز ہی کیوں حاصل نہیں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیے بغیر تو ہم قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. پھر فرمایا وَلَا تَعْجَزْ, لا تعجز, لا نہیں, تعجز فعل مضارع مجزوم علامت جزم سکون, انت ضمیر مستتر فاعل. وَلَا تعجز, اور عاجز بن کر مت رہو, یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھے رہو, اپنی طرف سے کوشش اور سٹرگل کو جاری رکھو. تو ولا تعجز, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مت بیٹھے رہو, اپنی طرف سے سٹرگل کرو, کوشش کرو. یعنی ہم نے وہ کام بھی منتخب کر لیا جو ہمیں فائدہ دے گا. ہم نے اللہ تعالیٰ سے بھی مدد طلب کر لی, اور اپنی طرف سے سٹرگل کنٹینیو رکھنی ہے. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا کہ کوئی غائبی مدد آئے گی اور ہمارا کام ہو جائے گا. اپنی طرف سے کوشش کو جاری رکھنا ہے. اب ہم نے 3 سٹیپ لے لیے. فائدے والی چیز منتخب کر لی, اللہ سے مدد طلب کر لی, اور اپنی کوشش جاری رکھی اپنی طرف سے. اب یہ وہ 3 چیزیں تھیں جو ضرورت تھیں ہمارے, چاہے وہ دینی معاملات ہیں چاہے دنیاوی معاملات ہیں. اب نتیجہ نکلنے لگا ہے. پھر کیا فرمایا؟ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ. اب آپ نے اور میں نے اور ہم نے نفع والی چیز کو منتخب کیا, اللہ سے مدد طلب کی, اور اپنی طرف سے کوشش کو جاری رکھا, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے. ہوا کیا؟ کام نہیں بنا, پورا فائدہ نہیں پہنچا. کیا فرمایا؟ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے, آپ کو اور ہم سب کو کیا کیا حکمت کی باتیں بتائی ہیں, یہ کوئی نہیں بتا سکتا. ان اصابک شیئن, اصاب یصیبو فعل ماضی, فاعل شیئن نکرہ, ان شرطیہ, کاف مفعول بہ. ان اصابک شیئن, اگر تمہیں کوئی چیز پہنچ جائے, یعنی یہاں سے مراد یہ ہے کوئی نقصان پہنچ جائے. تشریحاً یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے جس کام کے لیے تگودو کی, ہم اس کو حاصل نہیں کر سکے. ہوتا ہے نا, میں نے کوئی سٹیپ لیا, مثلا میں نے یہاں سے گاڑی پہ سفر شروع کیا, میں جی مکہ جا رہا ہوں عمرے کے لیے, گاڑی نکالی, راستے میں گاڑی رک گئی. اب میں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے فائدے والی چیز منتخب کی, اللہ سے مدد طلب کی, اپنی طرف سے سٹرگل جاری رکھی, کوشش کی, نکلا, لیکن راستے میں کیا ہوا؟ گاڑی خراب ہو گئی. اب مجھے آپ کے اور میرے اور ہمارے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کچھ ایسا ہو جائے, ان اصابک شیئن فلا تقل, فا جواب الشرط پر آیا کیونکہ لا آگے نہیں ہے, طلب میں آ رہا ہے. تقل فعل مضارع مجزوم علامت جزمہ سکون, فاعل انت ضمیر مستتر. فلا تقل, ہرگز مت کہنا. کیا نہیں کہنا؟ یہ مقولہ ہے,
یہ مقولہ ہے، یہ نہیں کہنا لو انی فعلت کانا وکانا وکذا وکذا. لو یہاں پر یہ کاش کے میننگ ہے، لو انی فعلت کانا کذا وکذا. لو انی، اب انا اسم انا ہے یا، اور خبر انا فعلت فعل ماضی کا فاعل. لو انی فعلت، کاش میں نے یہ کیا ہوتا. لو انی فعلت کانا کذا وکذا، اگر میں نے یہ کیا ہوتا تو ایسا ایسا نہ ہوتا یا ایسا. یہاں پر کذا اسم مبنی اسم ہے، اور یہ اسم کنایا کہلاتا ہے. یعنی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسا ہوتا، یہ وہ ایسا ہے. کانا یہاں پر ناقص نہیں بلکہ تامہ ہے، کیونکہ یہ تصغیر نہیں ہو رہا، یہ کانا کا یہاں اسم نہیں بلکہ کذا یہاں پر فاعل ہے. یہاں پر کانا کا فاعل ہے، فی محل رفع ہے. سو لو انی فعلت کانا کذا و کذا، اگر میں نے کیا ہوتا تو یہ ہوتا اور وہ ہوتا. یعنی اگر مجھے نقصان پہنچ جائے تو مجھے یہ نہیں کہنا کہ اگر ہم یوں کر لیتے، اگر ہم یوں کر لیتے، اگر ہم یوں کر لیتے. ہم اگر یوں نہیں کر سکتے تھے، یہ 100% بات ہے. سو المومن القوی ایسا نہیں کرتا. المؤمن القوی کیا کرتا ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے. ولیکن، لیکن، قل فعل امر انت فاعل، لیکن تم کہو، کیا کہنا ہے؟ قدر اللہ، اللہ کی تقدیر. یہ خبر ہے اور مبتدا مبتدا محذوف ہے. یعنی مثلا یہاں پر ہو سکتا تھا ھذا قدر اللہ، یہ اللہ کی طرف سے طے کردہ تقدیر ہے. ولیکن قل قدر اللہ، اللہ کی قدر، اللہ کی طرف سے تقدیر ہے یہ. یعنی میں نے اور آپ نے عمل منتخب کیا جو میں فائدہ دے، ہم نے اللہ سے مدد طلب کی، ہم نے اپنی طرف سے اسٹرگل کی، ہوا کیا؟ ہم کامیاب نہیں ہو سکے. تو اب مومن کبھی کیا کرے گا؟ قدر اللہ، یعنی میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں، یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ اسی میں اللہ کی طرف سے میرے لیے خیر ہوگی جس کا مجھے نہیں پتا. سو اللہ پر پورا بھروسہ کرنا ہے. ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل. ما شاء، اب ما یہاں پر شرط کے میننگ دے رہا ہے. شاء فعل ماضی ہوا فاعل، اور فعل یہاں پر جواب الشرط آ رہا ہے ہوا. جو اس نے چاہا اس نے کیا. ما شاء فعل. اب یہاں پر ما اسم موصول ہے اور یہ شاء کا مفعول ہے اصل میں. سو ما شاء فعل، جو اس نے چاہا اس نے کیا. سبحان اللہ، مجھے اور آپ کو کتنا پیارا پیغام ملا کہ مومن قوی کون ہوتا ہے، کیسے فیصلے کرتا ہے، کیسے سوچتا ہے. پھر فرمایا فَإِنَّ، حرف تاکید، لو اسم اِنَّا. لو اصل میں حرف ہے لیکن یہاں بمعنی کلمہ لیا گیا ہے کہ ان، یعنی یہ جو لو ہے، ان لو، یہ جو لو ہے، تفتح عمل الشیطانی. تفتح، فتح یفتح کھولنا، فعل مضارع، ہی ہے اس کا فاعل جو لو کی طرف جا رہا ہے، اور یہ خبر انا ہے. عمل الشیطان مرکب اضافی، اور یہ منصوب مفعول بہ تفتح. یعنی یہ جو لو کہنا ہے یہ شیطان کے عمل کے دروازے کھول دیتا ہے. کیسے کھول دیتا ہے؟ یعنی اگر ہم کہہ رہے کاش میں یوں کر لیتا، اگر میں وہ کر لیتا، اگر میں ایسے کر لیتا. اب یہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یعنی ہم اس اگر مگر وگر کے چکر میں پڑ گئے اور شیطان کے اس کلمہ کو پکڑ لیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ہر وقت پریشان رہیں گے. میں سارا دن سوچتا رہوں گا یار میں گاڑی وہ لے کر چلا جاتا، یار میں گاڑی دکھانے سے پہلے ورکشاپ میں دکھا لیتا، یار میرا تو جانا ہی نقصان میں چلا گیا، میں نے تو ہوٹل بک کیا ہوا تھا، میں نے تو یہ کیا ہوا تھا، یار میرے تو پیسے ضائع ہو گئے، میرا تو چھٹیاں ضائع ہو گئی، میرا تو فلانا ضائع ہو گیا. آپ غور کر رہے ہیں کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ یعنی شیطان ہمیں مسلسل پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ہم اسی، اور جو آدمی ہوگا مثلا اس کو نقصان پہنچا، اس نے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوگا، اور اس نے کہہ دیا قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ایسا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دل فوراً پرسکون ہو جاتا ہے، دل کو اطمینان، سکون، اس کی دل سے پریشانیاں نکل جاتی ہیں، اس کو ذرا بھر کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی وہم نہیں ہوتا کہ میرا کوئی نقصان ہو گیا. یہ ہوتا ہے المومن القوی. لیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل. لا تقلق، پریشان مت ہو. آپ نے کوشش کی، میں نے کوشش کی، ہم نے اسٹرگل کی،